اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا میزبان سردار طاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو میرے ساتھ شخصیت ہے، سابقہ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر اور مستقل کانفرنس جو آزاد جموں و کشمیر کی حقیقی کشمیری جماعت کا شرف اس کو حاصل ہے، آج گجرانوالہ میں موجود ہے میرے ساتھ سردار عتیق صاحب۔ بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے آپ نے چند مہینے پہلے، جو 1.5-2 ماہ پہلے ایک تحریک چلی کشمیر کے اندر 38 نکات کے مطالبات، اس کے حوالے سے آپ نے بھرپور ایک کشمیر کے اندر مہم چلائی اور خاص کر 12 نشستوں کے اوپر آپ کا ایک بڑا واضح موقف تھا۔ وہ کیا تھا؟ یہ 12 نشستوں کی مخالفت کیوں کی گئی؟ اور جو جموں کشمیر کے مہاجرین ہیں، کیا یہ کشمیری نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سردار طاہر صاحب کا بہت شکریہ۔ یہ جو مسلم کانفرنس کا ذکر کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ مسلم کانفرنس 1932 میں قائم ہوئی، ریاست کی اولین سیاسی جماعت ہے، بے شک، اور یہ مہاجر و انصار سب کی نمائندہ تنظیم ہے۔ آج اس کو 93 سال پورے ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو مہاجرین جموں و کشمیر ہیں، یہ پاکستان میں جب آباد ہوئے تو جوان سال لوگوں کو، اور آپ کے جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مہاجرین کی جو آباد کاری تھی، اس آباد کاری کے سربراہ مسلم کانفرنس کے صدر رئیس الاحرار قائد ملت چودھری غلام عباس تھے، اور کمیٹی کے نیچے دستخط قائد اعظم محمد علی جناح کے ہیں۔ بے شک، سربراہ مسلم کانفرنس کے صدر تھے، اور پاکستان کے وزرائے اعلیٰ اور گورنر اس کمیٹی کے ممبر تھے، اور کمیٹی قائد اعظم نے خود بنائی تھی۔ ایک تو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو جتنے ماہرین جموں کے ہوں، وادی کے ہوں، لداخ کے ہوں، کارگل کے ہوں، گلگت کے ہوں، آزاد کشمیر کے ہوں، جہاں کہیں کے ہوں، جی خاص طور پر جموں اور وادی کے ہیں، ان ماہرین کی آباد کاری مسلم کانفرنس نے بنیادی طور پر یہ فریضہ ادا کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماہرین جموں و کشمیر جو پاکستان میں آئے ہیں، یہ ہندوستان کی قابض اور غاصب فوجوں کے ظلم و ستم سے، جبر و تشدد سے، قتل و غارت گری سے تنگ آ کر پاکستان آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور جب قتل و غارت گری کا ہم ذکر کرتے ہیں تو صرف جموں کے مہینے میں، ایسا جموں کے صوبے میں جولائی سے لے کے نومبر تک، یہ جو نومبر کا مہینہ منا رہے ہیں، جی 6 سے 13 کو جو بنا رہے ہیں آپ؟ 6 سے 13 کو تو ہفتہ مناتے ہیں۔ مسلم کانفرنس 60-70 سال سے بنا رہی ہے، صحیح۔ لیکن یہ قتل عام جولائی میں شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور نومبر میں مکمل ہوا۔ برطانوی اخبارات کے مطابق اس کی تعداد، شہید ہونے والوں کی تعداد 2.5 لاکھ ہے، اور بے گھر ہونے والوں کی تعداد 3 لاکھ ہے۔ ٹھیک۔ ہمارے نزدیک جو مقامی اخباری اس وقت افروز ماہنامے اور ذرائع تھے، ان کے مطابق یہ تعداد شہداء کی 4 لاکھ سے زائد ہے، 4 اور 5 لاکھ کے درمیان ہے۔ اگر عالمی اخبارات کو مان لیا جائے تو یہ بے گھر ہونے والے اور شہید ہونے والے جو ہیں، ان کی تعداد 5 لاکھ کے قریب ہے۔ ٹائمز آف لندن کی میں بات کر رہا ہوں، دنیا کے بڑے، BBC کی بات کر رہا ہوں، بڑے معتبر اخبار، بہت بڑا اخبار ہے۔ یہ لوگ پاکستان میں آ کر آباد ہوئے۔ پھر جب آباد ہو گئے تو آزاد کشمیر میں اس وقت کوئی سیاسی نظام نہیں تھا، کوئی سیاسی نظام حکومت نہیں تھا، اڈاک بنیادوں پر آزاد کشمیر چل رہا تھا اور گلگت بلتستان چل رہا تھا۔ اس عرصے میں پاکستان کے فوجی حکمران، چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور پاکستان کے صدر جنرل یحییٰ خان کا اللہ بھلا کرے کہ اس نے کشمیری قیادت کے کہنے پر آزاد کشمیر میں لوگوں کو رائٹ آف ووٹ دیا، سیاسی حقوق دیے، انتخابات کا حق دیا، جماعت سازی کا حق دیا، اور جو پہلی الیکشن ہوئے 1970 میں، اس میں مہاجرین جموں و کشمیر کو آزاد کشمیر میں نشستیں بھی دی، اور آزاد کشمیر میں پاکستان میں آباد لوگوں کو دور ووٹ کا حق بھی دیا۔ بے شک ایسے ہی۔ یہ دور ووٹ کا حق افغانی یہاں موجود تھے، ان کے پاس نہیں تھا، فلسطینی دنیا میں موجود ان کے پاس نہیں ہے، دنیا کے باقی ملکوں کے مہاجر ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ دنیا کی واحد قوم ہے کہ ہماری قیادت نے اپنی قوم کے لیے دور ووٹ کا حق لیا، کہ یہاں بھی مثلاً سیالکوٹ سے ہمارے ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے چودھری بیر حسین صاحب، وہ پاکستان میں
قومی اسمبلی کے 5 سال تک اسپیکر رہے. تو اس طرح دور ووٹ کا ایک حق جو ہے وہ ہمیں ملا. یہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح پاکستان کے اندر ہے، باقی دنیا کے اندر بھی ہے، لیکن پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ افغان مہاجرین کی مخالفت ہو رہی تھی، اور ایک طبقہ صوبہ سرحد میں جو تھا وہ افغان مہاجرین کو اپنی معیشت اور بوجھ سمجھتا تھا اور ان کو یہاں ان کے قیام پر اعتراض کرتا تھا. اسی طرح کشمیر کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے، تعداد ان کی بہت تھوڑی ہے، انسگنیفیکنٹ ہے، لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جو مہاجرین کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہیں رکھتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن مسلم کانفرنس چونکہ پرانی جماعت ہے، اولین جماعت ہے، اور ویسے بھی شملہ معاہدے سے پہلے مسلم کانفرنس ہی تھی، باقی سیاسی ایک دو چھوٹی موٹی جماعتیں تھیں، تو بنیادی طور پر سارا نظام مسلم کانفرنس کے پاس تھا. تو یہ مہاجرین اور انصار کا جو رشتہ ہے یہ بہت مضبوطی کے ساتھ قائم رہا، آئین کے اندر بھی، اسمبلی کے اندر بھی. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اہل پاکستان ہیں، چاروں صوبوں کے لوگ ہیں، انہوں نے جموں و کشمیر کے مہاجرین کے لیے جس طرح کی میزبانی کا مظاہرہ کیا، یہ مظاہرہ آپ کو مدینہ منورہ میں مہاجر و انصار کے تعلق کے بعد دنیا میں دوسرا مظاہرہ دکھائی دیتا ہے کہ اپنے گھر دیے، زمینیں دی، کاروبار دیے، رشتے دیے، جگہ دی اور ان کو آباد کیا. مہاجرین کے مسائل اگرچہ ابھی تک ہیں، کچھ نہ کچھ چلتے رہتے ہیں، آبادی بڑھ گئی ہے، لیکن بنیادی طور پر جب یہ لوگ آئے ہیں تو اہل پاکستان نے اپنے دل و دماغ ان کے لیے جو ہے گھر بار کھول دیے. تو یہ 12 سیٹیں تھوڑی تھیں، اس میں بعد مسلم کانفرنس نے مجاہد اول سردار ایوب خان صاحب نے، سردار صدر یاب خان صاحب نے مسلم کانفرنس کی حکومت بنی تو اس میں اضافہ کیا. اب یہ جو نوبت کیوں آئی اس کو ختم کرنے کے والے سے، وہ جو ایلیمنٹ ہے، وہ ایلیمنٹ آہستہ آہستہ کسی طرح زور پکڑ گیا. دنیا کے باقی حالات کی وجہ سے آزاد کشمیر میں بدامنی پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے. بلوچستان میں بدامنی ہے، کے پی میں بدامنی ہے، عرب ملکوں میں اور افریقی ملکوں میں بدامنی ہے. تو اس کا اثر تھا کہ آزاد کشمیر میں بھی بدامنی کی ایک تعداد پیدا ہو گئی، ایک جتھے بندی ہو گئی، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو گیا. اس میں جہاں انہوں نے اپنے باقی معاملات اور مسائل رکھے، اس میں انہوں نے کشمیری مہاجرین کی 12 سیٹوں کو بھی ختم کرنے کا مطالبہ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم رئیس الاحرار قائد ملت چودھری غلام عباس کے اور مجاہد اول سردار ایوب خان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے ہم کھڑے رہے. ہم مشکل میں تھے، اسمبلی میں ہمارے پاس ایک سیٹ ہے. گزشتہ 15-20 سال میں پاکستان کی حکومتوں نے مسلم کانفرنس کو بہت بے دردی کے ساتھ توڑا، ختم کرنے کی کوشش کی، راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن جو بچی کھچی مسلم کانفرنس ہے وہ راستے میں کھڑی ہو گئی. مسلم کانفرنس کے کارکن کھڑے ہو گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ کوئی مہاجر مخالف قوت اس وقت تک اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکی. اور میرا یقین ہے، اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ آئندہ بھی اس معاملے میں ان کو کوئی کامیابی نہیں ہوگی. اچھا سر، جو آپ کی بات سے آگے میں بات بڑھاتا ہوں کہ یہ جو جتنی بھی خرابی ہے، جب کشمیر بیس جو جماعت تھی مسلم کانفرنس یا دیگر جماعتیں تھیں، ان کو جب بیک ڈور کیا گیا، پاکستان نواز جو جماعتیں سے مسلم لیگ نون کا قیام ہوا، پیپلز پارٹی کا ہوا، دیگر جماعتوں کا، اس کے بعد یہ خرابی نہیں ہوئی. بیسیکلی یہ خرابی ہے کہ کشمیر کے اندر بھی وہی چیز لائی گئی جو پاکستان کے اندر. دیکھیے، آپ کے سننے والوں کو اور جوان سال لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ متحدہ ہندوستان 562 ریاستوں پر مشتمل تھا. ٹھیک ہے. قائد اعظم 1946 میں کشمیر گئے، گئے 4 مہینے تک مسلم کانفرنس کے مہمان رہے، زندگی کے ہر شعبے سے ملے، اور واپس پاکستان آنے سے پہلے، اس طرف آنے سے پہلے، پاکستان تو اس وقت نہیں تھا، اس طرف آنے سے پہلے انہوں نے مسلم کانفرنس کی جنرل کونسل کو ایڈریس کیا. ٹھیک ہے. اور اس ایڈریس میں کیا کہا، یہ بات ترہی ہے، یہ بات ذرا غور کرنی چاہیے کہ قائد اعظم نے کیا کہا. قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ وہ سارے متحدہ ہندوستان میں جو 561 ریاستیں ہیں اس میں آل انڈیا مسلم لیگ بنائیں گے، لیکن ریاست جموں و کشمیر میں آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کو ہی اپنی جماعت سمجھتے ہیں اور اس کی موجودگی میں وہ دوسری جماعت نہیں بنائیں گے. ایسے ہی اب اندازہ کریں کہ 561 ریاستوں میں قائد اعظم نے کہا کہ میں مسلم لیگ بناؤں گا، لیکن ریاست جموں و کشمیر میں مسلم لیگ نہیں بناؤں گا اور مسلم کانفرنس میری جماعت ہے. ٹھیک ہے. جب شملہ معاہدہ ہو گیا، بھٹو صاحب نے شملہ معاہدہ کیا، اس کے بعد
ان کے اور اندرا گاندھی کے درمیان جو غیر تحریری اور غیر اعلانیہ باتیں طے ہوئیں، جی جی اس میں 4-5 باتیں تھیں، جن میں ایک بات یہ تھی کہ پاکستان کی جماعتوں کو آزاد کشمیر تک اور ہندوستان کی جماعتوں کو مقبوضہ جموں و کشمیر تک لایا جائے گا، تاکہ ان علاقوں کا کنٹرول، سیاسی جو کنٹرول ہے، انتخابی جو کنٹرول ہے، اس کو ٹھیک کیا جا سکے۔ صحیح قائد اعظم نے اہل کشمیر پر اعتماد کیا تھا، اور دوسرا قائد اعظم کشمیریوں کو متحد رکھنا چاہتے تھے، تقسیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ صحیح 2 باتیں۔ تیسری بات یہ تھی کہ جب تک یہ جماعتیں نہیں بنی تھی تو اہل پاکستان مسئلہ کشمیر کو پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھتے تھے، صحیح لیکن جب جماعتیں بن گئی تو کسی نے مسئلہ کشمیر کو پیپلز پارٹی کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کیا، صحیح کسی نے نون لیگ کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کیا، کسی نے پی ٹی آئی کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کیا، کسی نے جماعت اسلامی کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کیا، اور کشمیر تقسیم ہو گیا، تقسیم ہو کشمیر گیا۔ کی قوت تقسیم ہو گئی۔ صحیح یہ جو قائد اعظم کا ویژن تھا اس سے ڈپارچر کیا گیا، قائد اعظم کے فیصلوں سے انحراف کیا گیا، اور قائد اعظم کی جو کشمیر پالیسی تھی اس سے روح گردانی کی گئی، جس کی سزا آج ہمیں مل رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ریاست جموں و کشمیر میں 2 باتیں، جی ایک تو نظریہ علاقے پاکستان، قرارداد علاقے پاکستان، جی 19 جولائی 1947 جو پاکستان بننے سے 23 دن پہلے مسلم کانفرنس نے پاس کی جی جی اور کشمیریوں کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا۔ ٹھیک ہے ہم جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ اہل پاکستان کے مقابلے میں 23 دن سینئر پاکستانی ہیں۔ ٹھیک ہے یہ لوگ 14 اگست کے بعد پاکستانی کچھ لوگ بنے۔ تو اس کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ جعلی ہے۔ نہیں، وہ تو اب تاریخ کو اب ختم تو نہیں کیا 80 سال کے بعد جعلی اور اصلی تو کوئی عقل مند آدمی ثابت نہیں کرے گا نا۔ ایسا ہی ہے لوگ تو تاریخ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی۔ نئی تاریخ تو نہیں مرتب کر سکتے۔ جی ایسا ہی ہے تو جو تاریخ پڑھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مسلم کانفرنس کی جو قرارداد ہے وہ قرارداد علاقے پاکستان ہے، تو کشمیر میں لوگ اس پر اور مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان کے دیے ہوئے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے پر ابھی تک گامزن ہے۔ کامزن ہے، ایسا ہی آپ اگر اس کو کوئی آدمی غلط کہنا چاہتا ہے تو وہ مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ یہ دیکھے کہ ہندوستانی فوج کے ہاتھوں جو لوگ شہید ہوتے ہیں کیا وہ پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ کیا وہ کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے کہ نہیں لگاتے؟ صحیح کیا وہ آج بھی 2024-25 میں عید اور شبرات جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مناتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ مناتے ہیں؟ صحیح کیا ان کی گھڑیوں پر ٹائم جو ہے حیدرآباد کا، لکھنؤ کا، کلکتے کا، ممبئی کا، دہلی کا ہے یا پاکستان اسلام کا؟ آباد، لاہور اور کراچی کا ہے؟ بے شک تو تاریخ سبق حاصل کرنا چاہیے ان باتوں سے۔ صحیح تو کشمیریوں کے دل پاکستان کے ساتھ رکھتے ہیں، کشمیری پاکستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جموں و کشمیر کے لوگ جو ہے وہ نظریہ علاقے اچھا پاکستان۔ سر، یہ پچھلے 2-3 سال سے جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں کشمیر کے اندر، کیا ان کی ایک کمزوری نہیں تھی؟ سیاسی جو لوگ تھے جو منتخب ہوئے کہ جن کی وجہ سے عوامی ایکشن کمیٹی اس میں وہ علاقائی جماعتیں، وہ لوگ شامل ہو گئے جن کو کبھی وہ کونسلر تک نہیں بنے، اور انہوں نے آگے لیڈ کرنا شروع کر دیا، اور کشمیر کے اندر ایک نئی فضا ہمیں دیکھنے کو ملی، ڈنڈے بردار نوجوان شہید ہوئے، مسائل بڑے، جو ایک چہرہ نیا ایسا چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی جو ہم کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ اس کے پیچھے جو سیاسی کمزوری ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ 2 باتیں سمجھنے والی ہے۔ ایک تو یہ کہ 2-2.5 سال سے جو نظام ہے جی آزاد کشمیر میں وہ غیر سیاسی، غیر جماعتی اور غیر نظریاتی نظام ہے پچھلے 30-31 مہینے سے، جی ایسا ہی ہے۔ اور ہم نے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کو ووٹ نہیں دیا۔ جی جی آپ اپوزیشن میں رہے سارا ہیں۔ ہاؤس ایک طرف تھا لیکن ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا۔ تو میں سمجھتا تھا کہ غیر جماعتی، غیر سیاسی، غیر نظریاتی نظام ہے، اس سے باہر آ جائے۔ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار دیتی ہے وہ۔ دوسرا یہ ہوا کہ جس جماعت کے ممبران نے حکومت بنائی اسی جماعت کے ممبران نے اپوزیشن بھی بنائی۔ ٹھیک ہے تو جب حکومت اور اپوزیشن ایک ہی جماعت کی ہوگی تو خلا پیدا ہوگا۔ ایسے ہی جو خلا پیدا ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی میں ہر طرح کے عناصر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے کشمیر ایکشن کمیٹی کوئی جماعت نہیں ہے، جی ایسے ہی 15-16 مختلف طبقات کا مجموعہ ہے، لیکن سوشل میڈیا ان کا اتنا طاقتور تھا، ان کا تھا یا کسی اور کا تھا یا باعث جو بھی ایسے ہی جو بھی تھا، اس کی وجہ سے ایک لہر چل گئی، اور اس میں پھر اندر باہر کہیں سے پیسہ بھی آ گیا۔ آپ نے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کو سنا، جی جی 1.5 سال پہلے ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب پاکستان کے غالباً سب سے زیادہ پڑھے لکھے
اینکر ہیں وہ، انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ حکومت پاکستان کو خبر کرنی چاہیے کہ آزاد کشمیر میں را نے کتنی انویسٹمنٹ کر دی. یہ ڈاکٹر شاہد رسول کی اسٹیٹمنٹ ہے. جی ایسے ہی. پھر آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کو سنا اس اللہ گلے کے پیچھے دشمن کے ہاتھ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جی ایسے ہی. پھر آپ نے ڈاکٹر فضل چودھری صاحب کو سنا کہ اس کے پیچھے دشمن کا ہاتھ ہو سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں مل کے جب خرابی پیدا ہوئی تو آزاد کشمیر میں کسی سیاسی نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے، کمزور نظام کے ہونے کی وجہ سے ایک خرابی پیدا ہو گئی اور بہت سارے فیکٹر بیرونی اکٹھے ہو گئے. ویسے میں اس کے علاوہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ باتیں نہ بھی ہوتی تو تحریر اسکوائر سے مصر سے جو کچھ شروع ہوا تھا، جو لیبیا میں گیا، یمن میں گیا، ابھی پچھلے مہینے ہاؤس آف کامن کے سامنے 1.5 لاکھ انگریز اکٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مسائل کا ذکر کر رہے تھے. برطانوی حکومت پریشان ہے کہ گورے کیا بات کریں، ینگ لڑکے کیا بات کریں. بریگزٹ سے لوگ انگلینڈ سے نکلے کہ جی یورپین پارلیمنٹ ہماری ملازمتیں کھا گئی، ہمارا پیسہ کھا گئی، ہمارا ٹیکس کھا گئی. پورا زور لگایا سیاستدانوں نے، حکومتیں کہ رکے نہیں رکے. وہ یورپین یونین سے نکل گئے، بریگزٹ کامیاب ہو گیا. نتیجہ یہ ہے کہ برٹش فیکٹری کو تالے لگ گئے، پروڈکشن کم ہو گئی، قیمتیں بڑھ گئی، ٹیکس بڑھ گئے. اب وہ پچھلوں کو روتے ہیں بیٹھے ہوئے کہ ہم نے یہ کیا کیا. اور آکسفورڈ یونیورسٹی نے سروے کیا ہے، ایک سروے کیا ابھی تازہ چند ہفتے پہلے انہوں نے سروے کیا ہے جس میں انہوں نے رپورٹ دی ہے کہ 30 لاکھ 3 ملین 30 لاکھ مظاہرہ کرنے والے انگریزوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یورپین یونین کیا ہے اور بریگزٹ کیا ہے اور نکلنا کیا ہے. بس والے گولے میں شامل ہو گئے. تو یہ ساری دنیا میں ایک لہر ہے، اس کا بھی ہم حصہ ہے. تو یہ ساری دنیا میں اس طرح چلتا ہے. اچھا سر، بات کو سمیٹتے ہوئے جو مار کا حق ہوا افواج پاکستان نے بھارت کے ساتھ، اس کے بدلے میں آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کا خطاب دیا گیا. اس کے ساتھ اب 27ویں ترمیم بھی آ گئی اور دوسری طرف کشمیر کے اندر ایک نئی گورنمنٹ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پیپلز پارٹی عدم اعتماد لانے کی کوشش کر رہی ہے. آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، مار کا حق جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بنیادی محسوس. ساری دنیا حیران ہے اس پر. اور امریکی صدر کو آپ روز سنتے ہیں، روز سنتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 7 طیارے مار گرائے، امریکی صدر نے ابھی پچھلے ہفتے کہا کہ نہیں 8 طیارے. ایسے ہی. تو ایک تو یہ کہ ہندوستان ایکسپوز ہو گیا اور پاکستان کی دفاعی صلاحیت دنیا پر کھل کر سامنے آ گئی. بے شک. دوسرا، مار کا حق کی جو خوبصورتی ہے جو لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی، وہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی میکسیمم 40% قوت استعمال کی ہے، 45% نہیں کی. ایسے ہی. ہندوستان نے امریکہ اور اسرائیل کی مدد کے باوجود 100% قوت استعمال کی ہے اور وہ بری طرح مار کھا گیا. ایک بات تو یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسرا مار کا حق وہ یہ ہے کہ جتنا نقصان ہندوستان کا ہوا، پاکستان کی فوج چاہتی، ایئر فورس چاہتی، اس سے زیادہ ہو سکتا تھا. انہوں نے ذمہ دار فوج کا مظاہرہ کیا اور وہاں سے واپس آ گئے، ورنہ ان کے 10-20 ایئر بیس اور تباہ کر سکتے تھے. فوجی وصیت تباہ کر سکتے تھے. اس کے نتیجے میں دنیا کا ماحول تبدیل ہو گیا. عرب جو آپ سے دور ہو گئے تھے وہ سارے قریب ہو گئے، دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں. تو ایک تو یہ سلسلہ جو ہے. اس کے بعد 27ویں ترمیم. سارے لوگ ہر چیز پڑھتے لکھتے نہیں ہیں، لیکن ہمارے نوجوانوں کے پاس ہے. میں نے 1995 میں جنگ کے ایڈیٹوریل پیج پر ایک آرٹیکل لکھا تھا 2 قسطوں میں 1995 میں، اور اس کا عنوان تھا کہ پاکستان کو تنہا سیاستدانوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا. بے شک. ایک بات تو یہ. دوسرا، میں نے ملٹری ڈیموکریسی ایک اصطلاح استعمال کی جس پر پارٹی کے اندر بھی بڑا اعتراض ہوا، باہر بھی بڑا اعتراض ہوا. میں نے اس پر آرٹیکل بھی لکھے، سب محفوظ ہے نیٹ کے اوپر. 2 باتیں یہ صورت. تیسرا جو ہے، بول ٹی وی والوں نے میرے انٹرویوز کی ایک سیریز شروع کی تھی. ہر ہفتے میں 30-40 منٹ کے انٹرویو کرتے تھے. اس کے کلپ کہیں آپ ضرور دیکھیے. یہ سارا نقشہ میں نے سال پہلے پیش کیا تھا. یہ اخبارات میں بھی ہے اور ٹی وی پر بھی ہے. آپ نے میں نے کہا تھا کہ جب تک ملٹری ڈیموکریسی، میں نے وضاحت کی تھی کہ جب تک ہمارے سیاسی، پارلیمانی، دفاعی اور عدالتی تمام ادارے یکجا نہیں ہوتے، اکٹھے نہیں ہوتے، اس وقت تک ملک کا نظام استحکام کے ساتھ نہیں چل سکتا. ٹھیک. پاکستان میں سیاستدانوں کی حکومت بنی، ناکام ہو گئی، انہوں نے فوجیوں کو مدد کے لیے بلایا. ٹھیک ہے. پاکستان میں مارشل لا لگا، فوجی ناکام ہو گئے، انہوں نے کچھ سالوں کے بعد سیاستدانوں کو بلایا.
ٹھیک ہے ثابت ہوا کہ نہ فوجی تنہا چلا سکتے ہیں نہ سیاستدان تنہا چلا سکتے ہیں. جب یہ تجربہ ہو گیا تو پھر دونوں کو مل کے چلنا چاہیے تاکہ مارشل لا نہ لگے, مداخلت نہ ہو, اور ساری دنیا کے اندر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے. امریکہ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ طاقتور ہے. صحیح. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو سننے سمجھنے میں آسانی ہو. جو بائیڈن جب الیکشن کیمپین میں تھے جی انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں نارتھ کوریا پر حملہ کروں گا. ٹھیک ہے. جب وہ صدر بن گئے تو انہوں نے اس بات کو دہرایا. ان کو بریفنگ کے دوران کہا گیا کہ آپ نارتھ کوریا پر حملہ نہیں کر سکتے. ٹھیک. اس لیے کہ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے نارتھ کوریا اس طرح. لیکن انہوں نے دیکھا کہ امریکی صدر جو ہے وہ شاید اس کا موڈ مزاج بھی ہے, کسی وقت بھی کو بات کر سکتا ہے. تو چنانچہ اس کو بریف کرنے کے ایک ہفتے بعد پینٹاگن کے ترجمان نے اپنے طور پر اعلان کر دیا, امریکہ کے GHQ نے انہوں نے اعلان کر دیا کہ نارتھ کوریا پر دور دور تک ہمارا حملہ کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے. انہوں نے امریکی صدر کو روک دیا کہ میں کہہ دیا بات ختم ہو گئی. صحیح. تو اسٹیبلشمنٹ ساری دنیا میں طاقتور ہوتی ہے. فرق صرف یہ ہے وہ سامنے نہیں ہوتی, بیک ہوتی ہے. نہیں, بیک کی بات نہیں. ہاں. فرق یہ ہے کہ لوگ دنیا میں اپنے اداروں سے استفادہ کرتے ہیں اور ایک ادارے کو دوسرے ادارے کی قوت سمجھتے ہیں, دوسرے ادارے کو دوسرے ادارے کی قوت سمجھتے ہیں. صحیح. اور سب ایک دوسرے کی قوت سے مل کر ملک چلاتے ہیں. صحیح. ہمارے یہاں جب ووٹ مل جاتے ہیں تو آدمی سمجھتا ہے کہ بس میں بخشا گیا ہوں. ووٹ تو آپ کو کرسی دیتا ہے, وہ عقل تو نہیں دیتا, علم تو نہیں دیتا, تجربہ تو نہیں دیتا, حکمت تو نہیں دیتا. صحیح. اس کے لیے تو آپ کو باقی چیزیں چاہیے, وہ لوگ چاہیے. تو یہ جو ادارے ہیں ملٹری ڈیموکریسی کا میرا خیال یہ تھا, کانسیپٹ یہ تھا, یہ تھا کہ تمام ادارے مل کے چلیں, فوج کے کردار کو آئینی تحفظ مہیا کر دیا جائے. میں نے بلکہ ایک تجویز یہ بھی دی جس پر انشاءاللہ آنے والے 2-4-6 سال میں عمل ہوگا انشاءاللہ. ایک تجویز میں نے یہ دی کہ صوبوں کو چھوٹا کریں. یہ صوبے بڑے ہو گئے, ان سے نہیں چل سکتے. یہ 4 صوبے ان چلانے والوں سے نہیں چل سکتے. ابھی میں 4 الیکشن پاکستان سے لڑا ہوں, جموں 1 سے, جنوبی پنجاب سے لے کے اندرون بلوچستان, اندرون سندھ, کراچی, ایک ایک چپے میں پھرا ہوں. تو اندرون ملک کے جو حالات دیکھ کے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کو اندرون ملک کا کچھ بہت ابھی علم ہونا باقی ہے اور انہیں بہت کچھ سکھانا باقی ہے. تو ایک تو صوبے چھوٹے کریں, نمبر 1, اور نمبر 2 آرمی چیف جب ریٹائر ہو تو اس کو دیکھیے. بغداد میں امریکی جنرل کولن پاول الائیڈ فورسز کا انچارج تھا. جی ایسا ہی ہے. اس کو امریکیوں نے واپس بلایا, ریٹائر کیا, سینیٹر بنایا اور امریکہ کا وزیر خارجہ بنایا. بے شک. کیا امریکہ میں کوئی وزیر خارجہ بننے کے لیے کوئی بندہ نہیں تھا کہ ایک جنرل کا وزیر خارجہ بنایا؟ تو یہ سمجھنا چاہیے. تو میری تجویز تھی کہ جب کمانڈر ان چیف ریٹائر ہو جائے تو اس وقت اس کو الیکشن کے لیے پاکستان کا صدر بنا دینا چاہیے. اس لیے کہ وزیر اعظم جمہوری معاملات کرے, اور جب امریکہ سے, برطانیہ سے, ہندوستان سے فوجی وفد آئے, ماہرین اس طرح آ کے بیٹھے ہیں, تو وہ حیران نہ ہو. ایک ایسے آدمی کے پاس بیٹھے جو فوجی فن جانتا ہو, جو ڈیفنس کے معاملات جانتا ہو, جن سے بات کر سکتا ہو. ایک سیاسی آدمی پکڑ کر آپ ووٹ کی بنیاد پر بڑھا دیتے ہیں. اس کو کیا پتا ملک کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے, چین کے کیا عزائم ہے, روس کے کیا عزائم ہے, ہندوستان کے پاس کون سا اسلحہ ہے, کیا صورت ہے. یہ جو 35, 40, 50 سال فوج میں رہا ہے کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے, اس کو صدر بنا دیں تو کم از کم دفاعی معاملات. دیکھیں ہم چاروں طرف سے خطرات میں گرے ہوئے. صحیح. تو دفاعی معاملات ہمارا ایوان صدر ڈیل کرے, اور سیاسی, جمہوری, انتظامی, تعمیر و ترقی کے معاملات جو ہے. سر اب بات لمبی ہو گئی. اس میں جو میں نے سوال میں پوچھا, کشمیر کے اندر دوبارہ ایک نئی حکومت بنانے کی کوشش کی, اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ بننی چاہیے؟ وہ ان کا حق ہے. ہاں, ان کا حق ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس تعداد پوری ہے, وہ اس حق کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں نے اس میں مسلم کانفرنس نے اس نے شمولیت سے انکار کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ حکومتیں پارلیمانی تعداد کے علاوہ اخلاقی قوت سے چلتی ہے. اخلاقی قوت پچھلی حکومت کے پاس بھی نہیں تھی کہ جس نے حکومت بنائی وہی اپوزیشن میں بیٹھے. یہ جو حکومت بننے جا رہی ہے اس میں بھی جو حکومت بنا رہے ہیں وہی ووٹ دینے کے بعد اپوزیشن میں بیٹھے. مسلم کہتے ہیں نہ حکومت کی کوئی اخلاقی قوت ہے, نہ اپوزیشن کی کوئی اخلاقی قوت ہے. تو اخلاقی قوت سے محروم ہو کر آپ نہیں چل سکتے. یہ دنیا کا اصول ہے. وہ کنفیوشس چین کا بہت بڑا فلاسفر تھا. اس نے کہا ہے کہ لوگ اخلاق اور کردار کی قوت کے ہوتے ہوئے جب کسی ملک اور قوم کو فتح کرنے کے لیے فوج, اسلحہ اور تیر و تفنگ کا سہارا لیتے ہیں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اس نے کہا کہ اخلاق اور کردار کی قوت ہے. تو سیاست میں مورالٹی ہے,
اخلاقیات ہے. یہ ایک دوسرے کو ووٹ دیں گے, حکومت بنائیں گے اور اپوزیشن میں بھی بیٹھیں گے کہ وہ حکومت کیا ہوگی اور اپوزیشن کیا ہوگی, اور پچھلی حکومت کیا تھی اور اپوزیشن کیا تھی. تو ہم نے مسلم کانفرنس میں اس سے نہ بیٹھنے کا فیصلہ. ٹھیک ہے. آخر پہ سر یہ سال کشمیر کے اندر الیکشن کا سال ہے اور کوٹلی سے سردار راشد محمود صاحب ہیں, یو کے اندر ہیں, اور انہیں ورلڈ وائڈ وائس آف کشمیر کے نام سے ایک فورم ہے. آپ کا نصب العین اور ان کا نصب العین ایک ہے. 19 جولائی کو انہوں نے اپنی اس تنظیم کا, اس پلیٹ فارم کا آغاز کیا, حالانکہ پاکستان کے دن سے جو تحریک ہے, اور ان کا ایک ہے کہ مسلم کانفرنس کیونکہ حقیقی جماعت ہے کشمیریوں کی, ان کو وہ سپورٹ, وہ چیز حاصل ہو جو کشمیر کے اندر دوبارہ یہ اقتدار میں آئے, کشمیر کے مسائل کو باخوبی جانتی ہے, سمجھتی ہے. اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مل کے ہم کام کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہم پلیٹ فارم اپنے جو ہم وسائل کر سکتے ہیں آپ کریں. آنے والے الیکشن کے اندر ایک بھرپور طریقے سے مسلم کانفرنس وہی قوت کے ساتھ دوبارہ آئے, کیونکہ اس وقت سیاسی خلا ہے جو کشمیر کے اندر, اس کو فل کرنے کی بڑی ضرورت ہے. آپ سمجھ لیں کہ آنے والے الیکشن کے اندر خود مختار الیکشن کمیشن بنے گا اور کشمیر کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی کے یہ جو رویہ ہے, اس کے بعد الیکشن اور سیاسی پارٹی کو اپنا رول ادا کر سکیں گی. دیکھیے سیاسی جماعتوں نے اپنا رول ادا کرنا ہے. سیاسی جماعتیں انتخابات لڑیں گی اور کسی نئی قوت کے لیے راتوں رات جماعت بننا, لیڈر مہیا کرنا, منشور دینا, الیکشن لڑنا, یہ آسان کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جلسے کرنا جو ہے اور مظاہرے کرنا اور ہلہ گلا کرنا اور راستے بند کرنا ایک بات ہے, یہ الگ بات ہے. الیکشن کے وقت جب کسی کے پاس آپ جاتے ہیں نا, میں 7 الیکشن اس وقت میں 7ویں مرتبہ پارلیمنٹ میں ہوں, بے شک 2 مرتبہ وزیر اعظم رہنے کا اتفاق ہوا ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن رہا ہوں, تو یہ لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ہلے گلے میں, جلسے میں, کھانے پینے پہ, چائے پانی پہ لوگ اور موڈ مزاج کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. جس طرح ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں نا, اس دن وہ 7 پشتوں کا حساب کتاب شروع کرتے ہیں. تو اس لیے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مثلاً یہ لوگ اگر الیکشن میں جائیں گے, تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری عمر 93 سال ہے پالیٹکس میں. ہم نے 93 سال کے سیاسی عمل میں ایک لاش بھی نہیں گرائی. صحیح. جن لوگوں نے 2 سال کی سیاست میں 17 لاشیں گرائی ہیں, ان سے اگر لوگ پوچھیں گے کہ 17 لاشیں کیوں گری ہیں, اس کا کیا جواب دیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے الیکشن لڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے, لیکن ضرور لڑیں, ان کا حق ہے. ہم خوش آمدید کہتے ہیں جو الیکشن لڑنا چاہے. سیاسی جماعتوں کا اپنا رول ہے, اور جس ادارے کی آپ نے بات کی ہے تعاون کی, ہم جو بھی ہم خیال لوگ ہیں, نظریہ علاقے پاکستان کے لوگ ہیں, پرو پاکستان لوگ ہیں, کشمیر بنے گا پاکستان والے لوگ ہیں, انگلینڈ میں بیٹھے ہیں, کوٹلی میں بیٹھے ہیں, گجرانوالہ میں بیٹھے ہیں, ہم ان سب کے ساتھ مکمل تال میل پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی قوت کو تقسیم ہونے سے بچائیں, اپنی قوت کو یکجا کریں, اور اسے تحریک آزادی کشمیر کی آزادی کے لیے اور پاکستان کی تکمیل کے لیے اور کشمیریوں کے مستقبل سنوارنے کے لیے ہم استعمال کریں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ سر. ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے سابقہ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر اور مسلم کانفرنس کے صدر سردار عتیق صاحب, جن سے میں نے پچھلے دنوں کچھ ماہ سے جو تحریک چل رہی تھی عوامی ایکشن کمیٹی کے نام پر, ایک عوام کے حقوق کے لیے تحریک, اس کے جو مقاصد تھے, جو 38 نکات کے اوپر بات ہوئی, پھر 12 نشستوں کے حوالے سے جو مہاجرین کی, اس کے پس منظر کے اوپر کہ اس کے تاریخ کیا ہے وہ جاننے کی کوشش کی. نئی نسل کو اس کے حوالے سے آگاہی کے لیے میں نے کوشش کی کہ ان سے اس طرح کی بات کی جائے جو آنے والی جو نسل ہے کشمیر کی, پاکستان میں ہو یا کشمیر کے اندر, ان کو اصل حقائق اور اصل تاریخ سے واقفی حاصل ہو سکے. بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا قیمتی ٹائم دینے کے لیے. ناظرین, مجھے دیجیے اجازت, اگلے پروگرام تک کے لیے ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا, ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ. بہت شکریہ.